السلام علیکم جی، آج ہم ایک امپورٹنٹ آرٹیکل ڈسکس کریں گے فرام ڈان نیوز، جو کہ امپورٹنٹ ہے فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اسپائرنٹس۔ ہم ڈیلی 4 نیشنل اور انٹرنیشنل آرٹیکلس ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو چاروں کا انالیسس دیکھنا ہے تو آپ بایو میں دیے ہوئے نمبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا آرٹیکل امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں انڈیا سائلنٹ ہے بٹوین ایران اینڈ یو ایس، کیوں اس نے میڈیشن میں رول پلے نہیں کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا نقصان ہوا ہے اسے۔ تو یہ خرم حسین لکھتے ہیں، اکثر کر اگر آپ آئی آر کو ایز اے آپشنل رکھتے ہیں سی ایس ایس میں، اور تو ان کی جو ہے آپ ان کے جو آرٹیکلس ہیں وہ لازمی پڑھا کریں، بیکاز وہ آئی آر پرسپیکٹیو سے زیادہ لکھتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے لکھا ہے اسٹریٹجک سائلنس۔ اسٹریٹجک سائلنس وہ کہتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے جب ایک ملک چوز کر لیتا ہے، ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اسے کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں، کانفلکٹ میں سائلنٹ رہنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے، ڈس انگیجڈ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے اسٹریٹجک سائلنس کہتے ہیں۔ اور یہی اسٹریٹجک سائلنس کی فارن پالیسی جو ہے اس نے انڈیا نے اپنائی ہوئی ہے، چاہے وہ یو ایس اور اسرائیل کی وار آن ایران ہو یا رشیا اینڈ یوکرین وار ہو۔ جبکہ کچھ ملک جیسے پاکستان، ایجپٹ اینڈ ترکی جو ہے ڈی اسکیلیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کانفلکٹ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا باوجود اس کے کہ اس کی لارج پاپولیشن ہے، لارج سائز ہے اس کی ٹیریٹری کی، اسٹرانگ پولیٹیکل کلاؤڈ بھی ہے، اور ایران اور اسرائیل کے ساتھ دونوں کے ساتھ اس کے ٹائز بھی ہیں، ریلیشنز بھی ہیں، پھر بھی وہ ریلکٹنٹ ہے، ان ولنگ ہے، نہیں چاہتا کچھ بھی کرنا، اور ایک محتاط رول پلے کر رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آتھر کہتے ہیں کہ ایک سب سے پہلے نہرو کی لیگیسی اور اسٹریٹجک کلچر۔ دیکھیں اسٹریٹجک کلچر جو آپ کی ہسٹوریکل وے آف ڈیلنگ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور نہرو کی جو لیگیسی ہے، ہم نے دیکھا کہ نہرو نان الائنمنٹ پالیسی کو فالو کرتا تھا۔ جب دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی، سرد جنگ جسے کہتے ہیں، جس میں یو ایس ایس آر یعنی جس کو رشیا لیڈ کر رہا تھا اور نیٹو جس کو یو ایس لیڈ کر رہا تھا، دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لیکن ناٹ ڈائریکٹلی، تھرو ادر کنٹریز لائک کوریا، ویتنام، افغانستان۔ تو اس وقت ہر ملک نے کسی نہ کسی ایک گروپ کا ساتھ دیا ہوا تھا، لیکن انڈیا نے جو ہے نان الائنمنٹ کی پالیسی کو برقرار رکھا، دونوں میں سے کسی کی سائیڈ نہیں گیا۔ اسے انوارڈ لکنگ فارن پالیسی بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا دیکھیں گے، ہمیں کسی بھی کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہونا۔ تو ایک یہ وجہ ہے، اس لیے انڈیا میڈیشن کو اوائڈ کرتا ہے تاکہ نہ ہی کسی ملک کا اس پہ پریشر آئے، نہ ہی کوئی اس کی سفارت کاری کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہو۔ اسے نیوٹرلٹی بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈ، یہ جو اس کا ریزن ہے وہ ہے ریجنل فوکس اوور گلوبل انگیجمنٹ۔ انڈیا جو ہے ریجنلی فوکسڈ رہتا ہے، لائک ساؤتھ ایشیا میں اس کا کنسنٹریٹ ہوتا ہے امیڈیٹ نیبرز پہ، اور وہ انٹروین کرتا بھی ہے تو اپنے نیبرنگ کنٹریز میں اور سمال کنٹریز میں، لیکن اس وہاں سے بھی اس کو ایک اچھا سبق ملا تھا جب سری لنکا میں اس نے اپنی پیس کیپنگ فورسز بھیجی تھی انڈیا میں، راجیو گاندھی کی گورنمنٹ میں 1987 سے 1990 میں۔ تو اس وقت بھی انڈیا کو ایک اچھا خاصا پولیٹیکل کوسٹ ملا تھا، جس کے بعد انڈیا محتاط ہو گیا، کیونکہ انڈیا کے 1150 سولجر مارے گئے، کوئی پرائمری آبجیکٹیو بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہاں پہ وہ گئے تھے تمل ملیٹنٹس کو کنٹرول کرنے، لیکن یہ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد اکنامک اپورچونزم ان کانفلکٹ، یعنی انڈیا ہمیشہ جنگ میں اپنا اکنامک فائدہ دیکھتا ہے۔ رشیا یوکرین وار میں انڈیا نے کیا کیا؟ رشیا سے ڈسکاؤنٹڈ آئل خرید کر کے یورپ کو بیچنا شروع کر دیا۔ ایران کانفلکٹ میں بھی اسے 5 ملین بیرل آئل جو ہے ریسیو ہوا۔ یعنی انڈیا اکنامک بینیفٹ ییلڈ کرتا ہے، اچیو کرتا ہے، حاصل کرتا ہے فرام دیز کانفلکٹس، بجائے اس کے کہ اس میں انٹروین کرے۔ فورتھ ریزن اس کا یہ ہے کہ لیک اسٹریٹجک کانفیڈنس۔ انڈیا کے پاس اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ کانفلکٹس میڈیٹ کرے، نہ اس کا کوئی ہسٹوریکل ایسا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہیزیٹیٹ ہے، خاص کر انڈر مودی، کہ کوئی بھی پولیٹیکل رسکی رول ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ففتھ نمبر پہ جو ریزن ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل کنسٹنٹ۔ دیکھیں ڈومیسٹیکلی جو اس کی پولیٹکس ہے وہ بھی چیز اسے روکتی ہے کہ بھائی اکنامک اسٹیبلٹی پہ فوکس کرو، اور اگر کہیں جنگ ہوتی ہے تو اپنے انڈین سٹیزنز کو نکال لو، بجائے اس کے کہ تم وہاں پہ سفارت کاری کرو۔ اس کے بعد 6 نمبر ہے کشمیر فیکٹر۔ کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور انڈیا ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ بھائی یہ کشمیر ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے، دو ملکوں کے بیچ میں مسئلہ ہے، ہمیں تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہیں چاہیے۔ تو انڈیا اسی پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی کانفلکٹ میں تھرڈ پارٹی بننے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ ڈومیسٹیکلی اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے تو انٹرنیشنلی انٹروین کیوں کرے گا؟
لیکن آتھر کہتے ہیں کہ اس انڈیا کی اسٹریٹجک سائلنس کے کافی زیادہ نقصانات بھی اسے جھیلنے پڑے ہیں۔ پہلی چیز ہے کریڈیبلٹی گیپ۔ انڈیا کی ہمیشہ یہ ایمبیشن رہی ہے، یہ خواہش ہے، یہ ڈیزائر ہے کہ وہ گلوبل لیڈرشپ میں پارٹ پلے کرے، اسے پرماننٹ سیٹ ملے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی، لیکن کانفلکٹ میں پیسیوٹی یعنی ایکٹیونیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ جو ہے کریڈیبلٹی گیپ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایمبیشنز اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ سیکنڈ، اس کا ویک گلوبل ساؤتھ لیڈرشپ۔ انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ میں گلوبل ساؤتھ یعنی جو غریب ممالک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یعنی جن کے پاس انفلوئنس کم نہیں ہے، میں ان کو لیڈ کرتا ہوں، میں ان کا لیڈر ہوں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ ایکٹیو کرائسس مینجمنٹ جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کی امیج ایز اے گلوبل ساؤتھ لیڈر انڈرمائن ہوتی جا رہی ہے۔ تھرڈ، اس کا جو نقصان ہے کہ پرسیپشن ایز اے فینس سٹر یعنی ایسا بندہ جو نیوٹرل ہو، کوئی سائڈ نہ لے، کنفیوزڈ ہو، جلد بازی میں اپنی جو ہے پوزیشن نہ بتائے۔ تو انڈیا بھی اسی طرح ہے۔ تو انڈیا کو پولیٹیکل ول لیک کرنے والا کنٹری کہا جاتا ہے، اس کا انفلوئنس نہیں ہے جیو پولیٹکس میں۔ فورتھ کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم اس کی ایک ویک پوزیشن بن جائے، یعنی جو جیو پولیٹیکل کانفلکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ انڈیا کی ہمیشہ کے لیے ایک ویک پوزیشن پیدا ہو جائے، کمپیٹیٹیوس میں، گلوبل پاور کانفلکٹ میں اس کا کوئی بھی رول نہ ہو۔ اگر اسی کو ہم کمپیئر کریں اس کے نیبرز کے ساتھ، خاص کر چائنا جو کہ ایکٹیو ہے، اس نے کافی زیادہ میڈیشنز کی ہیں۔ ایران سعودی کے جو میڈیشن کی تھی وہ بھی چائنا نے کی تھی، جس کی وجہ سے چائنا کی اسٹریٹجک ریلیونس بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ انڈیا کا دشمن بھی ہے۔ پاکستان بھی انڈیا کا دشمن ہے، پاکستان کی بھی جو ہے ریلیونس بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان آج کل ایک بہت بڑا فیسیلیٹیٹر ہے، برج بنا ہوا ہے بٹوین ایران اینڈ US، اور GCC اور تہران یعنی ایران کے بیچ میں جو ہے کانفلکٹ کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ فل انالیسس دیکھنے کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔